شیخ محمد عبداللہ ریاست جموں کشمیر کا پہلا مسلم لیڈر۔ شیخ عبداللہ 5 دسمبر 1905 میں سری نگر کے مضافاتی علاقے سورہ میں پیدا ہوئے۔ شیخ عبداللہ اپنے والد کی آخری اولاد تھے۔ ان کے والد نے 3 شادیاں کر رکھی تھی۔ ان کی والدہ ان کی تیسری بیوی تھیں۔ شیخ عبداللہ کے والد ان کی پیدائش سے 15 دن قبل ہی وفات پا گئے۔ شیخ عبداللہ کے والد درمیانے درجے کے تاجر تھے۔ شیخ عبداللہ کی دیکھ بھال ان کی والدہ نے ہی کی۔ شیخ عبداللہ کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائیوں کا سلوک اچھا نہیں تھا، وہ ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتے تھے۔ شیخ عبداللہ نے ابتدائی تعلیم مدرسے سے حاصل کی۔ مکتب کے بعد پرائمری اسکول میں داخل ہوئے جو انجمن نصرت الاسلام کے زیر انتظام تھا۔ دوسری جماعت کے بعد ان کے سوتیلے بھائیوں نے شیخ عبداللہ کو کام کاج پر لگا دیا۔ شیخ عبداللہ نے بھاگ دوڑ کر کے 1922 میں میٹرک کا امتحان پنجاب یونیورسٹی سے پاس کیا۔ شیخ عبداللہ کو ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے ایف ایس سی سری پرتاپ سنگھ کالج سری نگر سے کی۔ میڈیکل کالج میں داخلہ کے لیے انہوں نے سر توڑ کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ جموں میں پرنس آف ویلز کالج جس میں ڈوگروں کے بچے پڑھتے تھے اس میں داخلہ کی کوشش کی مگر کامیابی نہ مل سکی۔ وہاں سے مایوسی کے بعد انہوں نے بی ایس سی اسلامیہ کالج لاہور سے کی۔ اس کے بعد وہ ایم ایس سی کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی چلے گئے۔ یہاں سے انہوں نے کیمسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران شیخ عبداللہ نے برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے سرکاری وظیفہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر انہیں کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ لاہور میں قیام کے دوران شیخ عبداللہ کی ملاقات اور شناسائی علامہ اقبال سے ہوئی۔ وہ ان کے کلام سے بے حد متاثر ہوئے۔ اس طرح علی گڑھ میں جب تھے تو انہیں مہاتما گاندھی کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا۔ 1930 میں شیخ عبداللہ سری نگر واپس آ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دارالمطالعہ ریڈنگ روم پارٹی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد مسلم نوجوانوں کو ایک جگہ جمع کرنا، سیاست اور معاشرت پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ دوسری طرف جموں میں ینگ مین مسلم ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آیا جہاں جموں کے مسلمان آپس میں تبادلہ خیال کرتے تھے جس کے روح رواں چودھری غلام عباس تھے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے ہاں چوتھی بیوی سے پہلے بیٹے کی پیدائش فرانس میں ہوئی تو اس خوشی میں مہاراجہ کو استقبالیہ دینے کے لیے ہندو اور مسلم جاگیرداروں نے تیاریاں شروع کی۔ اس کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی کا کنوینر شیخ عبداللہ کو چنا گیا۔ 1931 میں شیخ عبداللہ سینئر سائنس ٹیچر مظفر آباد میں بھرتی ہوئے جو بمشکل 1 برس ہی ملازمت چل سکی۔ شیخ عبداللہ نے ملازمت ترک کر کے سیاست میں عملی طور پر حصہ لینا شروع کر دیا۔ شیخ عبداللہ شعلہ بیان مقرر تھے۔ مدرسہ کی تعلیم کی وجہ سے وہ قرآن کریم کی تلاوت خوش الحانی سے کیا کرتے تھے اور کلام اقبال کا امتزاج سمع باندھ دیتا تھا۔ لاہور کے ایک اخبار نے انہیں شیر کشمیر کا لقب بھی دیا۔ 21 جون کو عبد القدیر نامی شخص کی تقریر کے نتیجہ میں ہونے والے ہنگامے اور بعد ازاں 13 جولائی 1931 کو سماعت کے دوران اذان دینے پر ڈوگرا فوجیوں کی فائرنگ سے شہادت کے بعد شیخ عبداللہ کو دوسری بار پابند سلاسل کر دیا گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد شیخ عبداللہ نے سیاسی جماعت مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اس کے صدر شیخ عبداللہ جبکہ جنرل سیکریٹری جن کا تعلق جموں سے تھا چودھری غلام عباس کو چنا گیا۔ شیخ عبداللہ شروع میں انہیں میر وائز مولوی یوسف شاہ میر وائز احمد اللہ کی بھرپور حمایت حاصل رہی۔ میر وائز نے شیخ عبداللہ کو اپنا پلیٹ فارم بھی استعمال کرنے کی مکمل اجازت دے دی۔ 1933 میں شیخ عبداللہ کی شادی ہیری نیڈوز ہوٹل کے مالک کی بیٹی سے ہو گئی۔ ان کا نکاح میر وائز احمد اللہ نے پڑھایا۔ 1935 میں جب محمد علی جناح کشمیر میں چھٹیاں گزارنے آئے تو اجلاس میں مسلم کانفرنس کے سیکرٹری جنرل کے طور پر انہوں نے سپاس نامہ پیش کیا۔ 1937 میں شیخ عبداللہ کی ملاقات نہرو سے لاہور ریلوے اسٹیشن پر ہوئی۔ اس ملاقات نے ریاست جموں کشمیر کی سیاست کا دھارا ہی موڑ دیا۔ اس ملاقات میں
نہرو شیخ عبداللہ کو صوبہ سرحد لے گیا۔ وہاں ہونے والی تقریبات میں شیخ عبداللہ کو بھی گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ نہرو نے شیخ عبداللہ کو مسلم کانفرنس کا نام نیشنل کانفرنس میں بدل دینے کا مشورہ دیا۔ اس طرح اس کا کہنا تھا کہ مسلم کانفرنس کا سیاست کا مرکز جو ہے وہ مسلمان ہی ہیں، جبکہ ریاست میں 20% سے زائد اقلیتیں ہیں، لہٰذا اس کا نام نیشنل کانفرنس سے بدل دیا جائے تو وہ اقلیتیں بھی اس قومی سیاست میں حصہ لیں گی۔ جب یہ فیصلہ شیخ نے لیا تو مسلم کانفرنس کی ساری قیادت نے حامی بھر لی۔ شیخ عبداللہ کے غیر مسلم دوستوں نے نیا کشمیر کے نام سے قومی مطالبات تیار کیے۔ یہ مطالبات شیخ عبداللہ نے سری نگر میں ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے مہاراجہ کو پیش کیے۔ مہاراجہ کو غصہ آ گیا۔ اس کے بعد مہاراجہ نے شیخ عبداللہ کو گرفتار کر دیا۔ شیخ عبداللہ کی گرفتاری پر ریاست میں مکمل ہڑتال ہوئی۔ یہ ہڑتال گاندھی کے کہنے پر ختم کی گئی۔ مہاراجہ گاندھی کے بہت قریب تھا۔ شیخ عبداللہ کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد سری نگر کے لوگوں نے شیخ عبداللہ کا شاندار استقبال کیا۔ پنڈت پریم ناتھ بجاج جو نیا کشمیر کے نام سے مطالبات تیار کرنے میں برابر کا شریک تھا، اس کے ساتھ شیخ عبداللہ کے اخبار کی اشاعت کے سلسلہ میں شدید اختلافات ہو گئے۔ 1944 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کشمیر آئے تو نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس نے الگ الگ ان کا استقبال کیا۔ نیشنل کانفرنس کے جلسہ میں جب محمد علی جناح نے خطاب میں یہ کہا کہ ان کا استقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے کیا گیا ہے، تو نیشنل کانفرنس کے ہندو لیڈر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ محمد علی جناح کی کشمیر میں مسلم لیڈروں کو اکٹھا کرنے کی تمام تر کوششیں بیکار گئیں۔ محمد علی جناح کی سری نگر کی تقریر کے جواب میں شیخ عبداللہ نے بھی جوابی تقریر سری نگر میں جلسہ کر کے کی، جس سے صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ محمد علی جناح کے بارہمولہ جلسہ میں بھی نیشنل کانفرنسیوں نے ہلڑ بازی کی۔ محمد علی جناح کے دورہ کشمیر کے اصل کو زائل کرنے کے لیے کانگریسیوں نے مولانا ابوالکلام آزاد اور خان عبدالغفار خان کو کشمیر روانہ کیا۔ ان لیڈروں نے جلسے جلوس کیے جس میں انہوں نے شیخ عبداللہ کو شیر کشمیر کے طور پر پیش کیا۔ اس کے علاوہ شیخ عبداللہ کو بر صغیر کے بڑے بڑے نامی گرامی لیڈروں سے ملایا۔ شیخ عبداللہ جسے مسلم لیگ والے پہلے ہی نظر انداز کیا کرتے تھے، اس کے دل میں مزید مسلم لیگ سے دوریاں پیدا ہو گئیں، جبکہ کانگریسی لیڈروں نے اسے خوب سراہا اور اس کی خوب خوشامد کی۔ 1946 میں شیخ عبداللہ نے مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف کشمیر چھوڑ دو تحریک شروع کی تو مسلم کانفرنس نے اس تحریک کی مخالفت کی۔ یہ تحریک جب ناکام ہوئی تو مہاراجہ نے ایک بار پھر شیخ عبداللہ کو 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا۔ جب بر صغیر تقسیم ہوا اور ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا کوئی فیصلہ ہونا تھا تو تب ریاست جموں کشمیر کے دونوں مسلم لیڈر شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس جیل میں تھے۔ جب مظفر آباد، پونچھ اور میر پیڑ کے عوام نے مہاراجہ کے خلاف بغاوت کی تو اس نے ہندوستان سے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط کر لیے۔ ساتھ ہی اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے درخواست کی کہ ہنگامی حالات میں شیخ عبداللہ کو ایمرجنسی ہیڈ ریاست جموں کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فوراً شیخ عبداللہ کو ریاست جموں کشمیر کا سول ایڈمنسٹریٹر مقرر کر کے روانہ کیا۔